الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مسلمانوں کو اپنے دین، اپنے رب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایک آزاد ریاست مل جائے، ایک آزاد وطن مل جائے، ایک آزاد مملکت مل جائے. یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام، اور یہ ان نعمتوں میں شامل ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، اس کا احساس دلوایا، اس کے بارے میں بیان فرمایا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جب آزادی دی تو اپنی نعمت ان کو یاد کروائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ایک جگہ پہ یہ الفاظ ہیں، یاد کرو وہ نعمت جب اللہ نے تمہیں آزاد کیا، نجات دی فرعونیوں سے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ وہ نعمت جتلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. دوسری جگہ پہ الفاظ ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھیجے اور تمہیں غلامی سے نکال کے، محکومیت سے نکال کے اللہ نے تمہیں حاکم بنایا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ اکبر، اللہ نے تم سب کو بادشاہ بنا دیا. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں نے کہتے رہنا ہے، عمل کرنے والوں نے عمل کرنا، انشاءاللہ کریں گے نا سارے عمل انشاءاللہ.
قرآن کریم کو نا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، قرآن کریم کو سیکھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں. بڑی پیاری باتیں ہیں، بڑے پیارے احکامات. واللہ العظیم کئی جملے ایسے ہیں جو اکیلا اکیلا جملہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے. توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، اور مالک نے تم سب کوئی بادشاہ بنا دیا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنا دیا. میرے استاد ہیں، میں نے کئی سال ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، عیدین پڑھی. حافظ عبدالسلام بوٹوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر. انہوں نے تفسیر لکھی ہے، معروف تفسیر ہے آج کل الحمدللہ، اللہ نے اسے قبولیت عطا فرمائی ہے. اس میں بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی. انہوں نے لکھا کسی بھی قوم کا بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اللہ نے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا کے الفاظ کیوں بیان فرمائے؟ اللہ نے تمہیں آزاد کیا، تمہارے درمیان نبی بھیجے، اور تم سب کوئی بادشاہ بنا دیا. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی قوم آزاد ہو جاتی ہے، ان کو اپنا وطن مل جاتا ہے، اپنی ریاست مل جاتی ہے، آزاد فضاؤں میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے. کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوتا، کسی پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، سب ہی ایک آزاد زندگی بسر کرتے ہیں. پھر انہوں نے نا اس حوالے سے ایک واقعہ تحریر کیا بر صغیر کا. جب ہندو پاک اکٹھے تھے، کہتے ہیں مسلمانوں نے احتجاج کی آواز بلند کی انگریزوں کی حکومت کے خلاف. تو عیسائی تھے انگریز، تو ایک جگہ پہ جلسہ ہو رہا تھا، جلوس نکل رہا تھا، تو کسی شخص نے نا ایک خاکروب سے صفائی کرنے والے سے، جھاڑو دینے والے کرسچن سے پوچھا، عیسائی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ ان کی تفسیر کی کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ. کسی نے اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں جمع ہوئے ہیں لوگ، کیوں اکٹھ ہوا ہے؟ تو وہ صفائی کرنے والا، جھاڑو دینے والا عیسائی کہنے لگا مسلمانوں نے ہمارے خلاف تحریک کھڑی کی ہے، اس کے احتجاج کا جلسہ ہو رہا ہے. وہ صفائی کرنے والا تھا، پھر جھاڑو رہا تھا، لیکن عیسائی تھا نا مذہباً، اور حکومت اوپر عیسائیوں کی تھی. تو کہنے لگا مسلمانوں نے ہمارے خلاف. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب کسی قوم فرد کو آزادی ملتی ہے تو ہر شخص ہی بادشاہت کا درجہ رکھتا ہے. پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو. مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس امن میں کئی باتیں تحریر کی ہیں. اللہ اکبر. اپنے گھر میں ہو اور امن کی حالت میں ہو، کسی کا ڈر نہ ہو اس پہ، کسی کا خوف نہ ہو اس پہ، کسی کی حاکمیت نہ ہو اس پہ، کہیں جان مال اولاد عزت اس کا خوف اس کے دل میں نہ ہو. اپنے گھر میں صبح کرے اس حال میں کہ وہ امن میں ہو، سکون میں ہو، کا ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کی تندرستی موجود ہو، بیمار نہ ہو، کسی پریشانی بیماری کا شکار نہ ہو. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں سمجھے گویا پوری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی، وہ بادشاہت کے برابر ہے. یہ ہے بادشاہت. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ اکبر. باتیں ذہن میں چل رہی ہیں اور گڑمڑ ہو رہی ہیں. امن کی زندگی ملنا، غلامی سے نجات ملنا، ہم نے چونکہ دیکھا نہیں نا وہ دور، تو ہمیں قدر و قیمت بھی نہیں ہے. ہمارے جن بڑوں بوڑھوں نے دیکھے ہیں نا وہ ادوار، یہ موجودہ دور میں بھی جو ایسے علاقوں میں بس رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، وہ چاہے یورپین کنٹریز ہو، وہ چاہے ہندوستان ہو، وہ چاہے فلسطین کا علاقہ ہو، جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یا جہاں پہ مسلمان حاکم نہیں محکوم ہے، ان کی زندگیاں کبھی پوچھئے، ان کے حالات زندگی کبھی ان کا مطالعہ کیجئے، پھر اندازہ ہوتا ہے، پھر قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے کیوں اسے نعمت قرار دیا، اللہ نے کیوں اس کو نعمت بتلا کے جتلایا، سنایا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو. اللہ اکبر. قرآن کریم ہماری امت کے حوالے سے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ.
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے نام یہ پیغام ہے، یاد کرو وہ وقت اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم زمین میں بڑی کم تعداد میں تھے، بڑے کمزور تھے، مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے پھرتے تھے، جھجکتے پھرتے تھے، ایمان کا اظہار کریں، ایمان کا اعلان کریں، لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، ان یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں اٹھا کے نہ لے جائیں، یہ حالت ہے تمہاری، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ کا تم پہ انعام ہوا، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیا، ٹھکانہ دے دیا، وطن دے دیا، مملکت دے دی، سرزمین دے دی، یہ اللہ نے تم پہ انعام کیا، اللہ نے تمہیں قوتیں عطا کی۔ یہ وہی قوت ہے، یہ وہی عنایت ہے، یہ وہی طاقت ہے، یہ وہی اللہ کی نصرت ہے جس میں آج میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اندازہ نہیں، نہ احساس نہیں، کبھی اللہ نہ ہی کبھی ہمیں غلامی کا منہ دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی آزاد رکھے، اللہ اس وطن کو تا قیامت سلامت رکھے، اس کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے نظریات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، حرم مکی میں ایک نوجوان عبادت کر رہا تھا، فجر کی نماز سے پہلے اذان ہوئی تو اس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی، تو بڑی لمبی سنتیں پڑھی۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ابھی زندہ ہیں، شیخ سعد ان کا نام ہے، وہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے نوجوان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا، فجر کی 2 سنتیں ادا کر رہا ہے، تو بڑی لمبی سنتیں، کہا نماز سے جب فارغ ہوا نا تو اس کو مخاطب کیا، کہا بھائی آپ نے یہ سنتیں نہ صحیح ادا نہیں کی۔ کہا جی کیوں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ بڑی مختصر سے پڑھی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، بڑی مختصر یہ پڑھی ہیں، آپ اتنی لمبی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کا فتویٰ درست ہے، آپ کا نظریہ درست ہے، آپ کی بات درست ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو میرے حالات ہیں نا وہ آپ نہیں جانتے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جس ملک سے آیا ہوں نا وہاں ہم حاکم نہیں محکوم ہیں، وہاں ہم غلام ہیں، ہمیں سکون سے نماز ادا کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں، گھروں میں چھپ کے بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو خطرہ ہوتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی خبر نہ مل جائے، کہیں بچوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی، ہمیں سکون سے نماز ادا کرنے کی بھی سہولت حاصل نہیں۔ اس وجہ سے جب سے حرم میں آئے ہیں یہاں اطمینان تو ہے نا، سکون تو ہے نا، جتنی مرضی لمبی چاہے نماز ادا کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں پوچھنا، اس لیے میں نماز اتنی لمبی ادا کر رہا ہوں کہ ہم اپنے وطن میں سکون سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے مجھے اور آج آپ کو ہمیں احساس بھی نہیں نا، بچوں کے ختنے کروانا، ان کی پیدائش کے اوپر جانور ذبح کرنا، قربانی کی عید جب آتی ہے تو جو کچھ ہم اور پھر ان مواقع پہ ہمارے ساتھ سرحدیں ملی ہوئی، آپ کے سیالکوٹ کے ساتھ ہی سرحدیں ملی ہوئی، اس پار کیا ہوتا ہے، اس پار کیا حالات ہوتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے پہ، گائیں کو ذبح کرنے پہ کئی نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کتنی قتل و غارت عام ہوتی، کیا کیا ظلم۔ میں نے پڑھا کریں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، وہ اپنے دل و دماغ، مومن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کبھی بھی حالات سے ناواقف اور بے خبر نہیں ہوتا، یہ مومن کی عادت نہیں، مومن کھلی آنکھوں والا، اولی الالباب، بصیرت والا ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، شعور والا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں مست رہنے والا، اپنے حالات سے ناواقف، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے، حالات سے باخبر رہنا چاہیے، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ 7 بارڈر ہے، اور وہاں پہ میں نے پڑھا کئی گھرانے ایسے موجود ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ناموں کے ساتھ رام لکھنا شروع کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کے ختنے نہیں کرواتے کہ بچے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کفار ہندو وہ ان کی شرم گاہیں دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بچہ ہے اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے، یہ حالات ہیں۔ اپنے بچوں کی باقاعدہ تربیت، یہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں پہ مضمون چھپا تھا ایکسپریس اخبار میں، اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، کہیں ٹھوکر لگے یا کوئی ظلم ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، ہائے اللہ نہیں کہنا، ہائے رام کہنا ہے،
یہاں تک تربیت کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، احساس نہ ہو، خبر نہ ہو کہ تم مسلمان، اور ہم کہتے ہیں جی اسی وکھرے ہو کے کی لے لیا۔ ویکھو نا کنی معاشرے کی ترقی کر گیا ہے، انڈیا کتنے پہنچ گیا ہے، ٹیکنالوجی چ کنا آگے نکل گئے۔ اللہ کا خوف ادا کرو، کو شرم کرو، کو حیا کرو، کو زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے نا سوچا سمجھا کرو۔ 5 وقت کی نماز تم ادا کرتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اسپیکروں میں تمہارے آذانیں دی جاتی ہیں، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، جب چاہتے ہو جہاں چلتے ہو جلسہ جلوس رکھ لیتے ہو، سڑکیں بلاک کر دیتے ہو، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں چاہتے ہو دین کی بات کر لیتے ہو، دین کا نام لے لیتے ہو، اپنا نام جو جی چاہے رکھو، اپنی دکانوں پہ اپنے مکانوں کے نام جو جی چاہے رکھو، تمہیں کوئی پکڑ دکڑ نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ پھر کہتے ہو پاکستان نے ہمیں دیا کیا؟ لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو، ہر بندہ پاکستان کے در پہ ہے، بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہم نے اس وطن کے، نوچ کے بوٹیاں اس وطن کے ہم کھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیا کیا ہے وطن نے، ملا کیا ہے اس ملک سے، حاصل کیا ہوا؟ جب چھن گئی آزادی، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت آباد رکھے، قائم رکھے۔ جن سے چھنی ہوئی ہے نا آزادی، ان سے پوچھو کیا حالات ہوتے ہیں، کیا بیتتی ہے ان کی زندگی، اور یہ تو پھر ایک گھٹیا ملک ہے نا، یہ تو پھر ایک بدتر ملک ہے نا۔ جو اچھے ممالک ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی حالت پوچھ لیں، بچیوں کے سروں سے سکاف نہیں کھینچے جاتے، گھروں کے اندر پابندی نہیں ہے دین کی تعلیم کے اوپر، پوچھے جا کے کبھی۔ میں پڑھ رہا تھا فرانس کے اندر، ایک اس مسلمان جوڑے نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، تربیت دی کہ یہ ہم جنس پرستی اسلام میں نہیں ہے، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام میں ہم جنس پرستی کا تصور نہیں ہے۔ اس بچی نے 15 جو بھی ان کا نمبر تھا، جو 911 غالباً ہوتا ہے، وہاں پہ کال کی، پولیس کو بلایا اور بتلایا کہ میرے ماں باپ میری یہ تربیت کر رہے ہیں، مجھے ہم جنس پرستی کے خلاف وہ بار رہے ہیں۔ وہ آگے بچی کو چھین کے لے کے کہ آپ کو اس بچی کی پرورش کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، بڑے ڈیولپ، بڑے اپنے آپ کو ماڈرن ملک قرار دینے والے، وہاں پہ اسلام کی یہ سوچ۔ میں کئی فیملیز ایسی دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، جنہوں نے اپنے بچیوں کی تربیت کے لیے وطن واپس چھوڑ کے واپس آئے ہیں پاکستان میں، کہ بھائی وہاں پہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، فلاں ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کی تربیت اسلامی نہیں آپ کر سکتے۔ جو کچھ ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، جو کچھ ان کو سننے کو ملتا ہے، جو کچھ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، بچیوں کے سرعام سکارف کھینچے جاتے ہیں، سرعام ان کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے، سرعام ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے دین کے نام پہ۔ وہ کہتے ہیں وہ ملک رہنے کے قابل نہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان کیا ہے، یہ ملک ہمیں دیتا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ غلامی جنہوں نے چکھی ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور غلامی کا وہ دور یاد کرو، غلامی کے وہ لمحات یاد کرو جب تمہارے بچوں کو ذبح، قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کا وہ دور یاد کرو جب تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، تمہاری عورتوں کو بدکاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا تمہارا، کیا کر سکتے تھے تم؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں مملکت دی، اللہ نے تمہیں آزاد کیا، اللہ نے تمہیں وطن دیا، اللہ نے تمہیں سرزمین دی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ کیا کچھ ہوا تھا، کن حالات سے گزرنا پڑا تھا جب آپ کا وطن تعمیر ہوا تھا، جب مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی، کیا ظلم و ستم کی داستان ہے۔ واللہ العظیم آج بھی پڑھیں سنیں تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وہ وطن یوں حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو ایسے حاصل، کئی ماؤں کی عصمت دری کی گئی، سینے کاٹ دیے گئے، ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ میں پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا بچوں کی ٹرین کی بوگیاں ایسے نکلتی جس پوری بوگی میں صرف بچوں کی لاشیں ہوتی تھی، اور حالت پتہ کیا ہوتی تھی؟ گلا نہیں تھے کاٹتے ظالم، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتے تھے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہمارے پاکستان بنتے وقت، یہ کو وہ بنی اسرائیل کے قصے نہیں آپ کو سنا رہا، یہ کوئی 1400 سال پرانی باتیں نہیں آپ کو، یہ آپ کا وطن جب بنا 78ویں آزادی ہم منا رہے ہیں نا، 78 سال ہوئے، یہ ابھی کی باتیں، 78 سال پہلے کی بات۔ بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو زندہ لاشیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ میں نے پڑھا واللہ العظیم قطار میں بے غیرت، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو اللہ اجاڑ کے رکھ دے، ان ہندوؤں اس سکھوں کی۔ قطار میں کھڑے ہوتے تھے اور مسلمان بچیوں کو پیش کیا جاتا تھا، ایک ایک کر کے سارے ان کے ساتھ زیادہ، یوں حاصل کیا ہم نے وطن۔
قدموں کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میں فخریہ کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس خاندان سے ہوں. میرا ننیال سارے کا سارا, واحد میرے نانا جان اور ان کی ایک ہمشیرہ بچت, 45 کے قریب افراد ہندوؤں نے زندہ جلائے تھے. میں اس خاندان سے ہوں, شہید خاندان کا فرد. اور میرے تو تایا جان بھی اس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں نا, اللہ کا رب شکر. میں شہداء کے خاندان سے ہوں, مجھے تو پتہ ہے, میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنی ہے یہ آزادی کی داستان. میں نے سنا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے خود اپنے بڑوں سے سنا, خود اپنی بچیوں کو حوالے کیا جاتا تھا مسلمانوں کے کہ ان کے گردنیں دبا کے یا ان کو کنویں میں پھینک ان کو ختم کر دو, یہ درندوں کے ہاتھوں نہ چڑھے, ان کی عصمت ریزی نہ ہو. یہ حالات تھے پاکستان بنتے وقت. اور آج ان لوگوں کو زندہ کیا جائے, ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے, ان کو دکھایا جائے جس ملک کے لیے تمہاری عصمت دری کی گئی, جس ملک کے لیے تم نے جانیں پیش کر دی, تم نے اپنے بچے کٹوا دی. میرے سگے ماما جان وہ آج تک کو پتہ ہی نہیں, ٹرین پہ سوار ہوتے نانی جان کے ہاتھوں سے گر, پتہ نہیں کہاں ٹرین کے نیچے ہے کیا, پتہ بے خبر ہم. آج ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور دکھایا جائے. جشن آزادی فیسٹیول کے نام پہ بچیاں ناچتی ہیں, شرم سے ڈوب مرنے کی بات. جشن آزادی کے نام پہ فیسٹیول ہوتے ہیں اور نوجوان بھنگڑے ڈالتے ہیں, سڑکوں پہ باجے بجائے جاتے ہیں, موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالے جاتے ہیں, اور وہ ہلڑ بازی کی جاتی ہے, وہ ظلم و زیادتی کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں, وہ گند مچایا جاتا ہے, اور یہاں لباس میں سٹیج شو کیے جاتے ہیں. یہ وہ وطن عزیز ہے جس کے لیے تم نے اپنی جانیں نچھاور کی, تمہاری عصمت دریاں کی گئی. آج وہاں کی یونیورسٹیوں میں, تعلیمی درسگاہوں میں بچیوں کی عزت. ابھی 4 دن پہلے اس ہفتے پھر خبر آئی ہے 2 پروفیسر حضرات نے بچی کو نمبر دینے کے بہانے بلا کے اس کے ساتھ ساری رات مبینہ زیادتی کی. وہ بچی اسپتال سے پولیس کے پاس پہنچی ہے. اس لیے حاصل کیا تھا یہ وطن, مملکت پاکستان. یہ بنایا ہم نے وطن, یہ آزاد ریاست ہم نے. آج دکھایا جائے نا ان کو. میں نے پڑھا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے پڑھا, ایک خاندان نے لکھا, انہوں نے کہا ہم گزر رہے تھے تو چیخوں کی آواز آئی, ہم رکے دیکھا ایک بی بی پڑی تھی, جسم سارا خون و خون, مرنے کے قریب تھی, ہاتھ میں کچھ زیور دبایا ہوا, کہنے لگی جا رہے ہو نا پاکستان تو اس وطن کی فضاؤں کو میرا سلام دینا, اور یہ زیور میں بچا پائی ہوں, یہ جا کے نا قائد اعظم محمد علی جناح کو دینا. شاید میں تو نہیں پہنچ پائی, میرے وطن میں میرا زیور پہنچے اور ملک کے کام آ جائے, اس کو بتلایا جائے, اس کو اٹھایا جائے اور کہا جائے تم ایک زیور دے کے سمجھ رہی تھی میں نے مملکت پہ احسان کیا, یہاں تو محل لوٹے جا رہے ہیں, یہاں تو زیوروں کی داستانیں ہیں, یہاں تو گاڑیاں ہیں, یہاں تو بنگلے ہیں, یہاں تو جزیرے خریدے جاتے ہیں. تم زیور دے کے ملک پہ احسان کر کے گئی ہو, یہاں پہ کرپشن کا جو بازار گرم ہے, یہاں پہ ان کو بتلایا جائے. تم تو اپنے بچوں کو گلے کٹوا کے مملکت آزاد پاکستان بنا کے گئے ہو, آج یہاں پھر بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ان کا گلا کاٹ کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے. تم جس آزاد وطن کے خواب دیکھ کے گئے تھے, آج بھی وہاں تم نے وطن بنانے کے لیے اپنی بچیوں کی عصمت دری کروائی, آج پھر یہاں پہ معصوم 6 8 سال کی بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اور گردنیں دبا کے مار دیا جاتا ہے. اس لیے بنایا گیا تھا یہ وطن پاکستان, اس لیے آزاد کی گئی. اور نہیں, اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, شرم و حیا کے دروازے کھولو, دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولو. اللہ نے وطن دے دیا, تمہارے بڑوں نے قربانیاں دے دی, کچھ ذمہ داریاں. توجہ کے ساتھ, وقت مکمل ہو چکا ہے, کر لوں 2-4 منٹ اوپر بات. میں آیا بھی لیٹ ہوں, رستے بند ہے نا. آج مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے راہیں آج بند کی گئی ہیں. آپ لوگوں کے علم میں نے نہیں زیادہ زور میں پڑھنا اور زیادہ توجہ دینی, کیوں بند کی گئی ہیں. خیر, توجہ کے ساتھ سنیے, سمجھیے. کچھ ذمہ داریاں. پہلی بات, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, جب تمہیں جگہ مل جائے نا, اللہ جب تمہیں جگہ دے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب اللہ کی طرف سے تم پہ عنایت ہو جائے, تمہیں مملکت عطا کی جائے, تو سب سے پہلا کام اس ملک میں نماز کو عام کر دو. اس ملک میں ہر بندے کو کوشش کرو نماز کا پابند. کیوں؟ نماز جو بندہ ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے, کرپشن سے, بدکاریوں سے, برائیوں سے, فحاشیوں سے بچنے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائی سے، نماز روکتی ہے بے حیائی سے۔ کبھی نہ کبھی تو دل میں خوف آئے گا، وہ جو لوٹنے والا ہے، وہ جو لٹیرا ہے، وہ جو وطن کو لوٹ رہا ہے، ملک کو لوٹ رہا ہے، عوام کو لوٹ رہا ہے، قوم کو لوٹ رہا ہے، نماز ادا کرے گا، کبھی نہ کبھی تو اپنے رب کا خوف آئے گا، کبھی نہ کبھی تو دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھانا ہے، اپنے رب کے سامنے کس حال میں پیش ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے رب سے، کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ کرو، نماز کو قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو۔ میں کہاں کرتا ہوں، اور وطن کے لیے کچھ کرنا ہے نا، اپنی زکوٰۃ میں سے ہی، کوشش تو یہ ہونی چاہیے صدقہ و خیرات میں سے نہ ہو، کم از کم اپنی زکوٰۃ میں سے۔ کسی بیوہ کی یوں پرورش کیا کرو کہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی یتیم بچے کو پڑھا دو، اپنے وطن کی خدمت، قرآن کے اوپر بھی عمل، حدیث پہ بھی عمل، دین پہ بھی عمل، اور دنیا میں بھی فائدہ، اپنے وطن کے لیے بھی۔ کسی یتیم بچے کی پڑھائی کا بندوبست کر دو، وہ نکارہ نہ ہو، ملک کے اوپر بوجھ نہ بنے، گداگر نہ بنے، وہ جرائم پیشہ افراد کی فہرست میں شامل نہ ہو، وہ نشئی نہ بن جائے۔ اس کی تربیت کا اہتمام کرو، اس کی پڑھائی کا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ حدیث ذہن میں رکھی ہے نا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم بچے کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہے نا، حدیث ذہن میں بولیں، میں اور وہ جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں اس طرح ساتھ۔ وہ اپنی زکوٰۃ سے کسی یتیم بچے کی پرورش کر دیا کرو، اور صرف یہ نہیں فاؤنڈیشن کو پیسے دے دیے، یتیم خانے کو پیسے دے دیے، نہیں، جایا کرو، ان بچوں میں بیٹھا کرو، ان کو احساس دلوایا کرو تم اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرد ہو، تم نے ضائع نہیں ہونا، تم نے کچھ بننا ہے، تم نے کچھ نکھرنا ہے، کچھ بن کے سامنے آنا ہے، اس ملک کا ایک کارگر فرد بننا ہے، اس ملک پہ بوجھ نہیں بننا۔ بیواؤں کی خدمت کرو، بوڑھوں کا ساتھ دو، یتیماں کا ساتھ دو، مساکین کا ساتھ دو۔ وآتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ دینے والا کیوں حکم دیا گیا؟ مملکت قائم ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، کیوں؟ ایک تو غریبوں محتاجوں کی مدد ہو جائے، دوسرا چھیننے والا لٹیرا سوچے تو صحیح، دماغ میں خیال تو آئے کہیں پہ ہتھوڑا تو لگے، لوٹ کے لے رہا ہوں، حرام مال میں سے دے رہا ہوں، چھین کے دے رہا ہوں، فراڈ کر کے دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ملاوٹ کر کے دے رہا ہوں، گدھے کا گوشت کھلا کے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کہیں پہ ضرب تو لگے گی، جب زکوٰۃ دیتا ہوگا کہیں پہ احساس تو آئے گا، لوگوں کو مضر صحت اشیاء بیچ کے تو زکوٰۃ ادا کرنے لگا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں کی صحت سے کھیل کے زکوٰۃ ادا کرنے لگا ہوں، اس ملک کی ماؤں کا خون چوس کے زکوٰۃ ادا کرنا، ادا کرو زکوٰۃ، دو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، تمہیں احساس تو ہو، لینا ہی نہیں ہے، صرف دینا بھی ہے۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، آنکھیں بند نہ کرو، کبوتر نہ بنو، اور چلو ہونڈے سانو کی پاجی توا کرو، چھوٹو پائن چھڈو کڑے کم تسی پیو، اور توانو نہیں چاہیے دایا ہو جو پنگیاں چ پینا، اور رہن دیو، سیڑتے ہو جو گندی گند، اور نہیں، اور روکو، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، روکو، ہاتھ پکڑو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَعْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَتَنْصِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ نَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے، بلکہ بعض نے اس کا ترجمہ کیا گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو کھینچو گے نیکی کی طرف، ان کو برائی سے روکو گے، نہیں کہا اگر ایسا نہ کیا اللہ تمہارے دلوں کو آپس میں گڑمڑ کر دیں گے، جس طرح کا ایک برا اس طرح کے تم سب برے، اور کہا ثم یلعنکم کما لعنہم، پھر اللہ تم پہ بھی اس طرح لعنتیں برسائے گا جس طرح بنی اسرائیل پہ لعنتیں برسی تھی۔ امروا بالمعروف، اور نہیں لوگوں کو ان کے حال پہ نہ چھوڑو، سانو کی ضرورت ہے وہ چھوڑ دیو پائن، تسی نہ پنگا لیا کرو، تسی نہ گل کریا کرو، جڑا جڑے پاسے لگا انہوں لگا رہن دیو، اور ساڈا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے اللہ کی قسم۔ فوش پوسٹر دیکھو، برائی کا منظر دیکھو، برائی کو عام کرتے دیکھو، برائی کی دکانیں دیکھو، برائی کے مرکز دیکھو، برائی کے ممبر دیکھو، روکو ان کو، ٹوکو ان کو۔ ہمارے وطن میں یہ کام ہو سکتا، بولیں سارے،
جذبہ رکھو اپنے اندر، کوشش کرو، محنت کرو، لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، چلتے ہو نماز کے لیے جاتے ہو، جھجکو نہیں، شرماؤ نہیں، سونو کی ضرور اپنی تے پانچ پوری کر لیے لوگاں نہیں، تم پہ فرض ہے، نماز کے لیے جا رہے ہو، ارد گرد والوں کو لے کے جاؤ، نکلے ہو گھر سے، اپنے اہل خانہ کو دعوت دو نماز کی، اپنے ہمسائے کو دعوت دو نماز کی، ساتھ والی دکان کو دعوت دو نماز کی، ملازموں کو دعوت دو نماز کی، فیکٹری میں ہو ارد گرد ورکروں کو دعوت دو نماز کی، سب کو لے کے جاؤ، سب کو نیکی کا حکم دو، سب کو قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر، یہ سارے کام کرو، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، خیر خائی کے کام کرو، برائی سے روکو، پھر وطن بچتے، کریں گے سارے یہ کام، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے آج سے انشاءاللہ یہ کام، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے روکنا ہے، یہ کسی بھی وطن کی بقا کے لیے ضروری ہے، صرف رونے نہ روئیں، صرف شکوے نہ کریں، صرف باتیں نہ کریں، صرف طنز نہ کریں، صرف تان نہ کریں، دیتا کیا ہے، ملک سے ملتا کیا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے یہ وہ، اور خود امید کا پہلا دیا بنے، خود بارش کا پہلا قطرہ بنے، خود ملک کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن کے لیے مفید بنائے، اپنے وطن کے لیے کارگر بنائے، اللہ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں امن کا توحید کا بول بالا فرمائے، اللہ جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو اس ملک کے خیر خواہ دشمن ہیں، اس ملک کو اجاڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں دین کا بیڑا اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ان کو ہم سے دور فرمائے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، جو حکمران دیے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس ملک کا ان کو خیر خواہ بنائے، ان کو دین کے لیے دنیا کے لیے بہتری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، اللہ نے جو آزادی دی ہے اس کی قدر کریں، اس کا خیال کریں، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، صرف وطن کو تانے نہ دیں، صرف اس کو برا بھلا نہ کہیں، صرف اس کے اوپر تنقید نہ کریں، ہر وقت طنز کے نشتر نہ برسائیں، کوشش کریں اس وطن کی خیر خواہی کا کو کام کریں، اس وطن کی بھلائی کے لیے کو کردار ادا کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو وقف کریں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے بہتر کریں تاکہ ہم کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ آپ نے آزادی دی تھی تو ہم نے آزادی کی قدر بھی کی اور اس کی حفاظت کے لیے کوششیں بھی کی۔ اس کے لیے 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نماز کو قائم، یہ حکم ہے قرآن کریم میں، آزادی کی قدر کرنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کریں، کوشش کریں ہماری ساری عوام نمازی بنے، سب لوگ، ساری مملکت میں بسنے والے افراد وہ نماز کا خیال کرنے والے ہوں۔ دیکھا کریں یہ دبئی وغیرہ میں، سعودیہ وغیرہ میں جایا کریں، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، اتنے لوگ نماز کی طرف، اور اسی وجہ سے وہاں پہ امن امان کی صورتحال بہتر ہے، وہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہے، وہاں پہ زنا نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، ایسے معاملات نہیں ہیں، جھینا جھپٹی نہیں ہے، وہ آج تک سیو ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو شعور ہے، اپنے رب کا خوف ہے، اپنے رب کا ڈر ہے ان کے دلوں میں۔ کوشش کریں نماز کو قائم کریں، نماز کو عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں اس بات کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام مضبوط ترین بنائیں تاکہ لوگ چھیننے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ دینا ہے، لینا نہیں ہے، ڈکیتیاں نہیں ڈالنی، لوگوں سے ہڑپ نہیں کرنا، نہ ہی عوام مجبور ہو ان کاموں کے لیے، نہ ہی قوم مجبور ہو، قریب اپنا حق چھیننے کے لیے مجبور ہو، ان کاموں میں مشغول ہو، نہیں، اس کو اس کا حق، اگر وہ معذور ہے، مجبور ہے، بیچارہ مقہور ہے تو اس کو گھر بیٹھے اس کی مدد ہو، اس کو گھر بیٹھے اس کا تعاون ملے، اسے چھینا جھپٹی نہ کرنی پڑے۔ ان معاملات کا خیال کریں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، جہاں دیکھیں لوگ نیکی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لوگوں کو نیکی پہ ابھاریں، جہاں پہ دیکھیں لوگ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ بڑھا کے، زبان سے، قلم سے، جس بھی انداز سے آپ برائی کو روک سکتے ہیں برائی کو روکیں تاکہ امن کا، توحید کا بول بالا ہو، ملک قائم دائم رہے، آزادی قائم دائم رہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وطن پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس ملک میں امن کا، توحید کا بول بالا فرمائے، اس ملک کو اللہ تا قیامت سلامت رکھے، قائم دائم رکھے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک بہترین قوم اللہ بنا دے، صرف حکمرانوں کو گالیاں نہ بکا کریں، ان کو برا بھلا نہ کہا کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں، جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں بہترین عوام اللہ بنائے، عوام
عوام بہتر بن جائیں گے ہم تو انشاءاللہ حکمران بھی اللہ ہمیں بہترین عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین عوام بنائے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، جو حکمران دین اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ملک کا خیر خواہ بنائے، دین کا ان کو خیر خواہ بنائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کو اللہ مکمل ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ سب کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بروز آفتاب یہ کس ٹائم ہے؟ بعد نماز عشاء ہماری اس مسجد میں محترم جناب خلیق الرحمن صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ قاری عبداللہ صاحب نے الحمدللہ قرآن کریم نماز فجر میں مکمل کیا ہے، تو اس حوالے سے دعا بھی ہوگی، درس بھی ہوگا، انشاءاللہ سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں۔ چودھری صاحب دیجئے گا، کیا اشتہار تھا آپ کا؟ جامع مسجد احمد اہل حدیث، میرے خیال میں احمد پورے والی جو مسجد ہے، احمد پورہ میں جو مسجد ہے جامع مسجد اہل حدیث، وہاں پہ بھی کل بروز آفتاب نماز عشاء قاری خلیل الرحمن جوید صاحب جو کراچی والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ جو ساتھی یہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، جو وہاں جا سکتے ہیں وہاں جائے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرمائے، دین کے لیے اللہ ہم سب کو بہترین کوششیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، چل رہا ہے، زور و شور سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں، لازماً جمعہ کے دن پروگرام بنا کے آیا کریں، ارادہ بنا کے آیا کریں، مسجد کی خدمت کر کے جایا کریں۔ اللہ آپ کا دیا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بالرؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔